بخاری صاحب یہ کل ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اور اس میں نون لیگ جو ہے وہ 13 میں سے 12 نشستیں جو ہے وہ جیت گئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اوور آل پاکستان کے پولیٹیکل منظرنامے پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رزلٹ کو ہم کیسے کوالیفائی کرتے ہیں, کیسے ہم اس کو انالائز کریں گے. میرا خیال ہے اٹس اے کمبینیشن آف جو بڑی مین اسٹریم دوسری پارٹی ہو اس کی غلطیوں اور جو یہ والی پارٹی ہے اس کی خوبیوں. اٹس اے کمبینیشن آف بوتھ. جی پنجاب میں کام ہوا ہے اس کے بارے میں ان کے دشمن بھی کہتے ہیں, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. مریم ہیز ڈیلیورڈ. جو لیگسی تھی شہباز شریف کی اس کو وہ لے کے آگے چلی ہیں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے ایک کے بعد دوسرے غلط فیصلے کیے ہیں. میں اگر تفصیل میں جانا شروع کروں تو پہلے سب سے قومی اسمبلی کی تحلیل کر دی انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا. اس کے بعد انہوں نے پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی. پھر اس کے بعد انہوں نے ضمنی انتخابات کے میں حصہ نہیں لیا. پھر انہوں نے قائمہ کمیٹیوں سے سارے چیئرمین اور جو ورکرز ہیں ان کے استعفے دلوا دیے. یعنی جس شاخ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی کو آری کے ساتھ کاٹ رہے ہیں. یعنی اپنی قوت جو ہے اس کو کم سے کم کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ غلط فیصلے جو ہیں یا غلط اسٹریٹجی کہہ لیجیے, چلیے فیصلے کہنے کا ہمیں حق نہیں ہے لیکن ان کی اسٹریٹجی یقینی طور پہ غلط تھی. جی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سے یہ الیکشنز کا بائیک آؤٹ کرنے کا فیصلہ بھی غلط تھا. ایبسولوٹلی غلط ہوا کیونکہ آپ کو زیادہ حسیمت اٹھانی پڑی ہے کہ آپ نے بائیک آؤٹ کیا ہوا تھا, اس کے باوجود اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہوئے تھے اور پس پردہ ان کو سپورٹ بھی کر رہے تھے. لیکن بخاری صاحب یہ جو بائیک آؤٹ تھا وہ بھی بڑا ہپوکریٹک سا تھا. ہری پور میں بڑے دھڑلے سے جو ہے عمر ایوب صاحب کی سیٹ پر ان کی اہلیہ جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی تھی اور باقی سارے پاکستان میں انہوں نے بائیک آؤٹ کیا ہوا تھا. دیکھیے آپ اس سے پہلے چلے جائیں, پورے الیکشن کو وہ کہتے تھے کہ 2024 کا جو الیکشن ہے وہ ریگڈ ہے. جی لیکن کے پی کے میں ٹھیک ہوا ہے. آپ سامنے ہے نا, پورے ملک کے الیکشن پر اسپرشن ہے لیکن کے پی کے میں ٹھیک ہوا اس لیے کہ وہاں ان کی میجورٹی ہے. تو یہ جو ڈویلٹی کہہ لیجیے آپ اس کو یا ڈبل سٹینڈرڈ کہہ لیجیے, کوئی بھی نام دے لیجیے, میں اس سے برا نام دینا نہیں چاہتا ہوں. اس کی وجہ سے ان کو کافی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ صورتحال بنی کیا ہے. سب سے زیادہ بڑا کانٹیکسٹ جو تھا وہ ہری پور میں تھا. جی بالکل. ہری پور میں ان کی جو امیدوار تھی وہ عمر ایوب صاحب کی بیگم صاحبہ تھی اور ان کا صوبہ ہے, ان کی ایڈمنسٹریشن ہے, وہاں ان کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. اس لیے یعنی دھاندلی کا الزام لگانے سے پہلے ان کو کئی دفعہ سوچنا چاہیے. جی دھاندلی کا الزام انہوں نے لاہور NA 129 پر لگایا. تیسری بات جو یہ ہے, ہم بات کر رہے تھے روی سے, تو اس نے بتایا کہ وہ جو شوہر ہیں ابھی تو ہیں مریم نواز کے, انہوں نے وہاں صفدر نے بہت کام کیا. کیپٹن صفدر نے بہت کام کیا اس کانسٹیٹوئنسی میں اور پوری قوت کے ساتھ کام کیا ہے. تو بہت سارے فیکٹر مل کے وہاں پر نون لیگ کی کامیابی کا باعث بنے ہیں. جہاں تک اس طرف کا تعلق ہے, دیکھیں نا اب 7 میں سے 7 کی 7 سیٹیں قومی اسمبلی کی وہ جیت گئے ہیں. جی پنجاب میں 7 میں سے 6 سیٹیں جیت گئے ہیں صوبائی اسمبلی کی, ایک پیپلز پارٹی جیت گئی ہے اور وہ یقینی طور پہ حلقہ بھی پیپلز پارٹی کا تھا. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب ہے اس میں ابھی تک بھی پیپلز پارٹی کا انفلوئنس موجود ہے. جی مختصر صاحب, پاکستان تحریک انصاف یہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ واویلا کر رہی ہے اس کے اوپر کہ ٹرن آؤٹ بہت زیادہ لو رہا ہے, تو اس وجہ سے انتخابات تو ویسے ہی ان کو لیجیٹیمائز نہیں ہے اور یہ میجورٹی سے نہیں آئے ہیں یہ لوگ, ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے, بہت تھوڑے لوگوں نے ووٹ دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ضمنی الیکشن میں کبھی بھی ٹرن آؤٹ جو ہے وہ مثالی نہیں ہوتا. پورے پاکستان کی تاریخ کے آپ ضمنی انتخابات اٹھا کے دیکھ لیجئے, کہیں پر بھی آپ کو 25 اور 30 کے زیادہ آپ کو ٹرن آؤٹ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو دھاندلی کا خطرہ تھا, اگر آپ کا خیال تھا کہ ٹرن آؤٹ نہیں ہے, جعلی ووٹ پڑ رہے ہیں, تو آپ کوئٹ کر دیتے نا الیکشن. تو انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب نے ایکچولی کہا تھا ووٹر سے کہ بائیک آؤٹ کر دیں, اس لیے ووٹر نکلا ہی نہیں ہے. تو خان صاحب کے موقف کی اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ بات میں مان لوں تو یہ جو شہریار ناز جو صاحبہ ہیں ان کو 1 لاکھ اور اتنے ووٹ کیسے پڑ گئے ہیں؟ جو یہاں پر انتخابات ہوئے وہاں سب میں آزاد امیدوار تھے, یقینی طور پر پی ٹی آئی کے لوگ تھے, پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی تھی, تو لوگوں نے ووٹ تو دیے ہیں. لیکن جو اصل بات ہوئی ہے وہ کوئی پی ٹی آئی والا نہیں مانے گا. دیکھیے پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ آپ یاد رکھیے, کتنا لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا ان کے جلسوں میں, جو بھی عمران خان صاحب جو ہیں ایڈریس کرتے تھے. جب کبھی بھی لانگ مارچ ہوتا تھا تو کتنے لوگ ہوتے تھے. اب کیوں نہیں ہوتے؟ تو کسی نے جادو تو نہیں کیا نا. اس لیے کہ آپ نے 9 مئی کے بعد جس طریقے سے ورکرز کو لاوارث چھوڑا, وہ اب آپ کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی ہوا 26 نومبر کو بھی,
آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ جو کہا تھا کہ جی اتنے لوگ ہوں گے کہ جگہ نہیں ملے گی اسلام آباد میں سمانے کے لیے، وہ کہاں گئے؟ اس کے بعد کی کوئی درجن بھر کالیں آپ دیکھیں لاہور میں آنے کے لیے، لاہور میں جلسہ کرنے کے لیے، 2 دفعہ علی امین گنڈا پور صاحب نے شوق فرمایا، یہ لوگ نہیں نکلے اس لیے کہ وہ ڈسگرنٹڈ ہیں، وہ ڈس اپوائنٹڈ ہیں لیڈرشپ کے فیصلوں سے۔ اب یہی ہو رہا ہے، اگر آپ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں گے تو ووٹر کیوں نکلے گا؟ بالکل وہ ریلیکس کر گئے ہیں، لیکن جو نقصان ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اب جب جینوئن الیکشن بھی ہوں گے تو ووٹر کو باہر نکالنا کار دارد ہوگا۔ میں ایک مثال دیتا چلوں آپ کو، پیپلز پارٹی کا جیالہ ناراض ہوا 1990s میں، آج تک مان کے نہیں دیا۔ 4 دفعہ تو یہاں مورچہ بند ہو چکے ہیں زرداری صاحب، اور 4 دفعہ ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب ان جیالوں کو دوبارہ موٹیویٹ کرنے کے لیے آ چکے ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہے، ان اپنے ورکرز کو، اپنے ووٹر کو الیکٹرل پروسیس کا حصہ رہنے دیں تاکہ وہ اس سے کٹ کے ڈسگرنٹل نہ ہو جائے۔ جی دیٹ ٹوٹلی میک سینس۔ بخاری صاحب ابھی آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی، تو ان انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی کی پوزیشن اوور آل سیاست میں اور پھر قومی اسمبلی میں کتنی ویک ہو چکی ہے؟ ویری امپورٹنٹ کوشچن۔ دیکھیے اب یہ الیکشن جیتنے کے بعد نون لیگ کے پاس 132 ارکان تو اس کے اپنے ہو گئے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو نکال کے اگر باقی کے اتحادی آپ ڈالیں تو یہ تعداد ہو جاتی ہے 170۔ لہٰذا حکومت میں رہنے کے لیے تو ان کو اب پیپلز پارٹی کی محتاجی نہیں ہے۔ وہ جو ہر روز دھمکیاں آتی تھی، کبھی ادھر سے گورنر صاحب بول رہے ہیں، کبھی ادھر سے کوئی بول رہا ہے، کبھی یہ صورتحال اب ختم ہو جائے گی۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹوکا ٹکائی نہیں چلے گی، وہ تو چلتی رہے گی، لیکن وہ جو چھوڑنے کی دھمکیاں ہوتی تھی نا، وہ میرے خیال سے اب ملنی بند ہو جائیں گی۔ لیکن سینٹ میں تو کوئی بھی بل منظور کروانے کے لیے بھی پیپلز پارٹی اس پر بارگن ہوگی۔ جی یہ جو باقی ہیں یہ اس قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے استعمال ہوں گے۔ پیپلز پارٹی اقتدار سے باہر نہیں جائے گی، یہ میں کئی مرتبہ کہہ چکا، نو میٹر واٹ ہیپنس دے ول ناٹ لیو دا پاور کوریڈورز، کیونکہ اس میں ان کا فائدہ نہیں ہے۔ بالکل۔ بخاری صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال کہ اس دفعہ بھی جتنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے گئے، کوئی کسی کا بیٹا، کوئی کسی کی بیوی، کوئی کسی کا بھائی، کوئی کسی کا کزن، بخاری صاحب موروثیت پاکستان کی سیاست کا پیچھا کب چھوڑے گی؟ میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی امکان ہے۔ یہ یعنی بیڑا اٹھایا تھا عمران خان صاحب نے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی ابھی بھی ان کے ہی پارٹی کے ورکر کی اہلیہ جو ہے وہ، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہاں بھی موروثیت جو ہے ایک شکل میں موجود ہے، چاہے ان کے اسپوکس پرسن لے لیجیے آپ، یا چاہے ان کی جو اس وقت کیمپین کر رہی ہیں وہ بہنیں بھی ہیں، بیگم صاحبہ بھی ہیں۔ بیگم صاحبہ اور بہنوں کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے وہ نان پولیٹیکل ہے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے اور اتنا بڑا لطیفہ ہے کہ اس کے اوپر آپ صرف شاباش دے سکتے ہیں ان کو یہ کہنے کے لیے، کیونکہ وہ پولیٹیکل ہیں، وہ پولیٹیکل کیمپیننگ کر رہی ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹی کا کام کر رہی ہیں، اس لیے جرأت کے ساتھ کہیں نا کہ ہاں جی وہ ہیں حصہ۔ تو موروثیت پاکستان کی سیاست سے ابھی کئی بڑے طویل عرصے تک نہیں جائے گی۔ جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پروگرام میں ہم واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ بریک سے واپس آ کر ہم مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔